الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پروگرام قرآن کے عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کی گردان کو سیکھنا شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے لیکچر نمبر 31 سے لے کے 33 تک نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھ لیجئے تاکہ یہ لیکچر آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آ سکے۔ ہم نے اردو میں فعل ماضی کی جو گردان ہے وہ بنائی تھی، یوں ہی ہم نے انگریزی میں بھی فعل کی گردان بنائی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم عربی میں فعل کی گردان بنانا سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ ہم چونکہ فعل ماضی کو پڑھیں گے ابھی، تو لہٰذا ہم فعل ماضی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ فعل ماضی گزشتہ زمانے کو، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان میں عربی کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ہر صیغہ ایک الگ جملہ ہوتا ہے۔ چونکہ ضمیریں 14 ہوتی ہیں لہٰذا صیغے بھی کتنے ہوں گے؟ 14 ہوں گے، اور ہر صیغہ ایک الگ جملہ ہوتا ہے۔ ان 14 صیغوں سے مل کر پوری کی پوری گردان بنے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ 99% الفاظ، ورڈز جو عربی میں ہوتے ہیں وہ صح حرفی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ حروف اصلیہ کو آپ جانتے ہیں، حروف اصلیہ کنہیں کہتے ہیں، حروف زائدہ کنہیں کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ کو وزن کے ذریعے جانا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ خاص پیٹرنز ہوں گے، کچھ ڈائز، کچھ مولڈز ہوں گی کہ جن کی بنا پر ہم حروف اصلیہ کو پہچان لیں گے کہ یہ حروف اس لفظ کے اندر اصلی ہیں، اور جو اصلی نہیں ہوں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ ہم نے اس بات کو بھی جان لیا تھا کہ حروف زائدہ صرف الیوم تنساہ کے اندر جتنے حروف ہیں یہی حروف زائدہ ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور حروف زائدہ نہیں ہوں گے۔ اب انشاءاللہ ہم فعل ماضی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایک بات آپ کو بیان کی تھی کہ فعل ماضی کے پیٹرنز، فعل ماضی کی ڈائز، اس کے جو اوزان ہیں وہ 3 ہیں۔ فعل ماضی یا تو فعلا کے وزن پہ ہوگا، یا فعیلا کے وزن پہ ہوگا، یا فعولا کے وزن پہ ہوگا۔ فعلا، فعیلا، فعولا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کی بھی بات کی تھی۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو جو عین کلمہ ہے، حرکات اس کی تبدیل ہوتی ہیں، یعنی کہ جو عین ہے اس فعلا کے اندر، جو دوسرا حرف ہے اس فعلا کے اندر عین کا، جسے آپ عین کلمہ کہتے ہیں، اس کے اوپر کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر اور کبھی پیش۔ ابھی ہم انشاءاللہ فعل ماضی کی جو گردان پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں گے وہ صرف فعلا کے وزن والی پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں گے، فعلا کے وزن والی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑی بدیہی سی بات ہے، یہ بڑی ہی کامن سینس والی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کا کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام ہوا ہو اور کام کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی فعل ہوگا تو فاعل ضرور ہوگا، فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ کبھی فعل کے باہر ہوتا ہے اور کبھی فعل کے اندر ہوتا ہے۔ کبھی فاعل فعل کے باہر ہوگا اور کبھی فاعل فعل کے اندر ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جو کام ہوا ہوا ہوگا اس کام کرنے والے کا ذکر فعل کے علاوہ ہوگا، یعنی کہ جو کام جس نے کیا ہوگا اس کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا کہ فلانے نے یہ کام کیا ہے، تو لہٰذا فاعل فعل سے باہر ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ فاعل فعل کے اندر ہی موجود ہوگا، کرنے والے کا نام مینشن نہیں کیا گیا ہوگا۔ اسے ابھی ہم مزید بہتر انداز میں انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب فاعل فعل سے باہر ہوگا، غور کیجئے گا، جب فاعل فعل سے باہر ہوگا تو فاعل اس میں ظاہر ہوگا، فاعل اس میں ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں حامد نے کھانا کھایا،
تو یہ جو کھانا کھایا ہے یہ کس نے کھایا ہے؟ یہ حامد نے کھایا ہے، اور حامد کا نام بھی اس جملے کے اندر مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، تو فاعل فعل کے باہر موجود ہے، اس میں ظاہر کے طور پہ آیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فاعل اس میں ظاہر ہے کیونکہ یہ فعل کے باہر موجود ہے۔ اور کبھی فاعل فعل کے اندر ہوتا ہے، فاعل فعل کے اندر ہوتا ہے، ایسی صورت میں فاعل فعل کے اندر موجود ضمیر ہوتی ہے جو دکھ نہیں رہی ہوتی۔ یاد رکھیے گا، فاعل فعل کے اندر موجود ضمیر ہوتی ہے، وہ ضمیر ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی، تو کبھی فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتی ہے۔ جب فاعل باہر ہوگا تو اس میں ظاہر ہوگا، ظاہر ہو جائے گا، ہمیں دکھے گا، اور جب فاعل ضمیر ہوگی تو وہ اندر فعل کے موجود ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، پوشیدہ ہوگی، ہڈن ہوگی، ہمیں دکھے گی نہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جب بھی فاعل ضمیر ہوگی، یعنی کہ چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، ہڈن ہے، جب بھی فاعل ضمیر ہوگی تو یاد رکھیے وہ ہمیشہ حالت رفعی والی ضمیریں ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم پڑھتے ہوئے ضمائر کو پڑھا تھا، اور ضمیروں کے اندر ہم نے حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری والی ضمیریں پڑھی تھیں۔ یہ تمام کی تمام ضمائر ہمارے ذہن میں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا مزید کہ فاعل فعل کا فاعل اگر ضمیر ہوگی تو وہ ہمیشہ حالت رفعی والی ضمیریں ہوں گی، یعنی کہ وہ ہوں گی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ یہ حالت رفعی والی ضمیریں ہی ہمیشہ فاعل بنیں گی۔ اب انشاءاللہ العزیز اللہ کا نام لے کر ہم فعل ماضی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک چارٹ ہے، یہ فعل ماضی کا چارٹ ہے۔ ہم نے اس فعل ماضی کے چارٹ میں انشاءاللہ رنگ بھرنے ہیں۔ ہم فعل ماضی کے چارٹ کو بہتر انداز میں پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم پورا تفصیل کے ساتھ پورا چارٹ آج نہیں پڑھیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تاکہ اچھے انداز میں چیز ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو ہم فعل ماضی کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ظاہر ہے ایک کام ہوا ہے گزشتہ زمانے میں، تو جب کام ہوا ہے تو کسی نے وہ کام کیا ہوگا، جس نے وہ کام کیا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا پھر وہ مؤنث ہوگی کہ جس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کے لیے ایک چیز جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جنس، یعنی کہ کام کرنے والا مذکر ہے یا کام کرنے والی مؤنث ہے۔ دوسری چیز، جس نے کام کیا ہے، وہ جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی ہے وہ واحد تھا، یعنی کہ کام کرنے والا ایک تھا، کام کرنے والے دو تھے، یا کام کرنے والے دو سے زیادہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی کو پڑھتے ہوئے ہمیں جنس کے ساتھ ساتھ عدد کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واحد ہے جس نے کام کیا ہے، مثنیٰ ہے جنہوں نے کام کیا ہے، یا وہ جمع ہے کہ جنہوں نے کام کیا ہے۔ پھر تیسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کام کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ کام کرنے والے اس وقت موجود ہیں، وہ کام کرنے والے اس وقت موجود نہیں ہیں، یا وہ کام کرنے والا خود کلام کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کام کرنے والا موجود نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ گیا، اس نے کھایا۔ اب یہ دیکھیے، وہ گیا، اس نے کھایا، یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ لہٰذا فعل ماضی کے اندر جہاں جنس چاہیے، جہاں عدد چاہیے، وہیں پر یہ بھی چاہیے کہ کام کرنے والا اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے۔ کام کرنے والا میں خود ہوں یا کام کرنے والا غائب ہے؟ تو کام کرنے والا یا تو غائب ہوگا یا کام کرنے والا میرے سامنے موجود ہوگا، حاضر ہوگا، جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، یا پھر کام کرنے والا خود متکلم ہوگا، کلام کرنے والا ہوگا، جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ اب جنس ہم جانتے ہیں یا تو مذکر ہوگی یا پھر مؤنث ہوگی۔ اسی طریقے سے حاضر کے اندر بھی مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگی، اور اسی طریقے سے متکلم میں بھی مذکر و مؤنث۔ آج انشاءاللہ صرف ہم غائب کے چارٹ کو بھریں گے، صرف غائب کے چارٹ کو۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ نہیں جائیں گے، آہستہ آہستہ آرام آرام سے ایک دفعہ فعل ماضی کی پوری مکمل گردان کو، اگر فعلا کے وزن والی گردان کو ہم نے اچھے انداز میں کر لیا، اسے یاد کر لیا، تو پھر فعلا اور فعولا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم فعلا پہ اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے فعلا، فعلا
یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ ابھی دیکھیے اس کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فعل، فعل، اس کے اندر غور کیجئے گا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، یعنی کہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو کہ ماضی ہے، ماضی میں ہوا ہے، اس کا کرنے والا ایک ہے، وہ ایک مذکر ہے اور وہ غائب ہے۔ فعل ماضی واحد مذکر غائب، فعل۔ دوسرا صیغہ فعلا، دیکھیے یہاں پہ صرف لام کے بعد الف کا اضافہ ہو گیا ہے، فعلا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فعل ماضی کا ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ مذکر ہے اور یہ غائب ہے، یعنی کہ کام کرنے والے دو ہیں، وہ دونوں مذکر ہیں اور وہ دونوں غائب ہیں۔ فعلا واحد ہے، فعلا مثنیٰ ہے۔ اس کے بعد جمع کے لیے فعلو، فعلو، یعنی کہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، دو سے زیادہ افراد ہیں، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں اور یہ سب کے سب غائب ہیں۔ تو اب ہم نے اس گردان کو ایسے یاد کرنا ہے، فعلا فعلا فعلو، فعلا فعلا فعلو، یہ ہو گئی ہماری غائب کی مذکر کے تینوں صیغے، غائب مذکر کے تینوں صیغے فعل ماضی کے ہمارے ہو گئے، فعلا فعلا فعلو۔ اسی طریقے سے اب ہم مؤنث کے دیکھتے ہیں۔ مؤنث میں فعلت، پہلا کیا ہے؟ فعلت۔ فعلت کے اندر کیا ہوا دیکھیے، فا عین لام کے بعد تا ساکنہ آ گئی، تائے ساکنہ آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعلت۔ یہ دیکھیے یہ بھی فعل ماضی کی واحد ہے، مؤنث ہے اور غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے، یہ ایک ایسا صیغہ ہے جو کہ اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ کام کرنے والی ایک عورت ہے اور وہ اس وقت غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ بالکل ایسے ہی فعلت کے بعد مثنیٰ کے لیے ہوگا فعلتا، فعلتا، اس کا مطلب ہے یہ کام کرنے والے دو لوگ ہیں، یہ دونوں مؤنث ہیں اور یہ دونوں غائب ہیں۔ اور اس کے بعد آخری ہے فعلنا، فعلنا۔ فعلنا کا مطلب کیا ہوا؟ فعلنا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام کرنے والے جمع ہیں، یہ سارے کے ساری مؤنث ہیں اور یہ غائب ہیں، لہٰذا اب اس کی جو گردان ہو گئی یہ ہو گئی فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتا فعلنا۔ اب آپ غور کیجئے گا، جو پہلا صیغہ ہے وہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا وزن ہوتا ہے، فعلا۔ جو دوسرا والا ہے مثنیٰ مذکر کا، اس کے اندر صرف الف کا اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے اندر اگر فعل ماضی کے ساتھ الف لگ جاتا ہے یہاں پہ تو پھر یہ مثنیٰ کی علامت ہوتی ہے، تو پھر یہ مثنیٰ کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے ہی واو الف لگ جاتا ہے تو پھر یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے ہی مؤنث کے بعد تائے ساکنہ آ جاتی ہے، فعلا کے بعد تائے ساکنہ آ جاتی ہے تو پھر یہ مؤنث کی علامت ہے، ایسے واحد مؤنث کی علامت ہے۔ ایسے ہی تا الف اگر آ جاتا ہے، فعلا کے بعد تا الف اگر آ جاتا ہے تو یہ مثنیٰ مؤنث کی علامت ہے۔ اور ایسے ہی اگر نون آ جاتا ہے، نون فتح والا، نون زبر والا آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ آپ نے صرف ان 6 کے 6 صیغوں کو آج یاد کر لینا ہے، تسبیح کی طرح انہیں پڑھنا ہے۔ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ غائب کے صیغے ہیں، فعلا فعلا فعلو یہ مذکر کے ہیں، فعلت فعلتا فعلنا یہ مؤنث کی ہیں۔ اسی طریقے سے واحد مثنیٰ اور جمع کے اندر جو ان کی علامتیں ہیں ان کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ اگر یہ آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آگے کی تمام چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ اب ہم ان کا پراپر ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک لفظ کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے اگلے چارٹ کے اندر یہاں پہ ہم صرف اور صرف ان کے معنی کو بیان کریں گے۔ معنی دیکھیے پہلے والے کا کیا ہوگا، فعلا، اس نے کیا۔ اب یہ ایک مذکر کو میں نے اضافہ یہاں پہ کر دیا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ دیکھیے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ واحد ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہے، جب ہم مذکر کے خانے میں بھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، لیکن چونکہ ہم پہلی دفعہ اسے کر رہے ہیں لہٰذا اسے تفصیل کے ساتھ اگر بیان کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس ایک مذکر نے کیا،
اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس ایک مرد نے کیا. فعلا کا مطلب ہے کیا اس ایک مرد نے. اس ایک مرد نے ایک کوئی کام ہے جو کہ کیا ہے. دوسرا دیکھیے فعلا ان دو مذکروں نے کیا. ان دو مردوں نے کیا. فعلو ان سب مذکروں نے کیا. ان سب مردوں نے کیا. ایسے ہی فعلت اس ایک مؤنث نے کیا یا اس ایک عورت نے کیا. فعلتا ان دو عورتوں نے کیا یا ان دو مؤنثوں نے کیا. یوں ہی فعلنا ان سب مؤنثوں نے کیا یا ان سب عورتوں نے کیا. اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان صیغوں کو غائب کے ان 6 کے 6 صیغوں کو آپ نے معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے. معنی کے ساتھ یاد کریں گے تو چیز زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گی. اب ہم آپ کے سامنے ایک مصدر رکھتے ہیں نصرن. ایک مصدر رکھتے ہیں نصرن. نصرن کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. دیکھیے آخر میں نون الف آ رہا ہے نہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مصدر ہے. یہ ایک روٹ ورڈ ہے. اس روٹ ورڈ سے اب ہم فعل ماضی بنائیں گے. اب ہم اس روٹ ورڈ سے کیا کریں گے؟ فعل ماضی بنائیں گے. اب جب ہم فعل ماضی بنائیں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ فعلا کے وزن پہ بھی ہو سکتی ہے, وہ فعیلا کے بھی ہو سکتی ہے اور فعولا کے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فعلا کے وزن پر بنے گی. ریزن کیا ہے؟ کیسے وہ فعیلا کے وزن پہ کیوں نہیں بنے گی یا فعولا کے وزن پہ کیوں نہیں بنے گی؟ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بعد میں جان لیں گے. لیکن ابھی آپ میرے کہنے پر اس بات کو مان لیجئے کہ یہ جو نصرن مصدر ہے اس سے جو پہلا فعل ماضی بنے گا وہ فعلا کے وزن پہ بنے گا. لہٰذا نصرن سے جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ نصرہ. وہ کیا بنے گا؟ نصرہ. اب اس نصرہ سے ہم 6 کے 6 صیغے بنائیں گے. اس نصرہ سے ہم 6 کے 6 صیغے انشاءاللہ بنائیں گے. اب ہم اس چارٹ کو فل کرتے ہیں. دیکھیے واحد مذکر غائب فعل ماضی واحد مذکر غائب نصرہ. پہلے والے کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہے؟ نصرہ. اس نے مدد کی, یعنی کہ مدد کی اس ایک مرد نے, اس ایک مذکر نے, اس ایک مرد نے مدد کی. اب مثنیٰ کیسے بنے گا؟ نصرہ, یعنی کہ صرف الف کا اضافہ ہو جائے گا. فعلا جیسے ہوا تھا ایسے ہی نصرہ ان دو مردوں نے مدد کی. تیسرا جمع کیسے بنے گی؟ فعلو کے وزن پہ کیا بنے گی؟ نصرو ان سب مردوں نے مدد کی. ایسے ہی مؤنث واحد کیسے بنے گی؟ واحد مؤنث غائب نصرت. فعلت کے وزن پہ نصرت اس ایک عورت نے مدد کی. مثنیٰ کیسے بنے گی؟ فعلتا کے وزن پہ نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی. آخر میں جمع کیسے بنے گی؟ فعلنا کے وزن کے اوپر نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی. نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا. لہٰذا اگر آپ نے وہ فعلا والی گردان کے 6 صیغے اچھی طریقے سے یاد کر لیے تو اب جو بھی فعل فعلا کے وزن کے اوپر آ رہا ہوگا آپ آرام سے اس کے 6 کے 6 صیغے بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا. آپ کی پریکٹس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں اب آپ کو باقاعدہ الفاظ دیتا ہوں ان کے معنی کے ساتھ, اور آپ نے ان کے یہ 6 صیغے غائب کے جو 6 صیغے ہیں مذکر اور مؤنث کے واحد مثنیٰ جمع کے اعتبار سے یہ 6 کے 6 صیغے بنانے ہوں گے. یہ چارٹ آپ کے سامنے آ گیا. خلقہ اس نے تخلیق کیا, جعل اس نے بنایا, غفر اس نے بخشا, سجدہ اس نے سجدہ کیا, ذہب وہ گیا, رزق اس نے رزق دیا. ایک کو میں آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ سجدہ ہے تو اب آپ نے بنانا ہوگا, پہلا صیغہ تو ہو گیا سجدہ, دوسرا ہوگا سجدہ الف لگ جائے گا, تیسرا ہوگا سجدو واو الف لگ جائے گا, اس کے بعد پھر مؤنث کا ہوگا سجدت سجدتا سجدنا. اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز آپ نے صیغے بنانے ہوں گے. آپ دیکھیے یہ سارے کے سارے فعلا کے وزن کے اوپر ہیں, یہ سارے کے سارے فعلا کے وزن کے اوپر ہیں. ان میں سے کوئی بھی فعلا کے وزن پہ یا فعولا کے وزن پہ نہیں بنائیں گے آپ, کیونکہ یہ سارے کے سارے فعلا کے وزن پر ہی آتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ بس اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ لغت کے ذریعے اس بات کو پتا چلتا ہے. عرب جس لفظ کو جس انداز میں ادا کرتا ہے ہم اسی انداز میں اسے لے لیتے ہیں.
عربوں نے خلقہ کو کبھی بھی خلقہ اور خلقہ نہیں پڑھا، لہٰذا خلقہ کبھی بھی خلقہ اور خلقہ کے وزن کے اوپر نہیں آئے گا، خلقہ ہمیشہ فعلا کے وزن پہ آئے گا، اور یہ بات ہمیں ڈکشنری سے، لغت سے پتہ چلے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فعل ماضی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔